بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ ڈیتھلیس ڈیزیز ہے، کیونکہ سالانہ اکراس دی ورلڈ بہت زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک۔ اس لیکچر میں ہم ہارٹ اٹیک کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی علامات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہو یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہو، اور ہمیں کیا پریکاشن لینے ہیں، اور رسک فیکٹر کن وجوہات کی بنا پہ یہ ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو آتے ہیں لیکچر کی جانب۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے۔ اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں مائیوکارڈیل انفریکشن کہتے ہیں۔ Heart attack is also known as myocardial infarction. Here heart stop its function or death of heart tissue. یہاں ہمارا جو ہارٹ ہے یہ اپنے نارمل فنکشن جو ہوتا ہے اس کو بند کرتا ہے، اور جو ہمارے دل کے جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے، وائی ہارٹ اٹیک occur. Coronary arteries supply oxygenated blood to heart muscle. ہمارے خون کا کام ہمارے جسم میں جتنے بھی سیل موجود ہیں ان تک آکسیجن اور نیوٹرینٹ پہنچانا۔ ہمارا دل بھی ایک آرگن ہے، ہمارے ہارٹ میں بھی سیل ہیں، ہمارے ہارٹ کے جو سیل ہیں ان کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے۔ وہ آرٹری جو ہمارے دل کے جو مسل ہیں یا سیل ہیں ان تک آکسیجن یا نیوٹرینٹ پہنچاتا ہے، اس آرٹری کو ہم کورونری آرٹری کہتے ہیں۔ جب یہ کورونری آرٹری یا وہ آرٹری جو ہمارے دل کے جو مسل ہے ان تک خون پہنچاتا ہے، اس آرٹری میں کوئی بلاکیج آ جاتا ہے یا وہ بلاک ہوتا ہے، if coronary artery is blocked due to deposition of fat, protein and cholesterol. جب ہمارے کورونری آرٹری میں یہ تین چیزیں، فیٹ ہو سکتا ہے، پروٹین ہو سکتا ہے یا کولیسٹرول ہو سکتا ہے، یہ تین چیزیں جب ہمارے کورونری آرٹری میں جمع ہوتے ہیں تو وہ پلیک بناتے ہیں۔ وہ پلیک ہمارے کورونری آرٹری کے جو وال ہے اس کو بریک کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے کورونری کے آرٹری کے جو وال ہے اس کو بریک کرتا ہے تو وہاں پہ بلڈ کلٹ بنتا ہے، وہاں پہ خون جم جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ بلاک ہوتا ہے۔ جب یہ کورونری آرٹری بلاک ہوتا ہے تو ہمارے دل کے جو مسل ہیں، کارڈیک مسل، ان کے جو خلیے ہیں ان تک نہ آکسیجن پہنچتا ہے اور نہ نیوٹرین پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو دل ہے یہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ہارٹ اپنا پمپنگ جو ایکشن ہوتا ہے اس کو اسٹاپ کرتا ہے۔ جب یہ ہارٹ اپنا پمپنگ ایکشن یا بلڈ سرکولیشن کا جو کام ہے یہ اسٹاپ کرتا ہے تو ہمارے جسم میں کسی آرگن کے لیے بھی خون نہیں جاتا ہے۔ Simply we can say that our heart failed to perform function due to which heart attack occur. Due to blockage, oxygen and nutrient don't reach heart muscle. As I already told that جس طرح یہ بلاک ہوتا ہے، خون جم جاتا ہے ہمارے کورونری آرٹری میں، وہاں سے نہ آکسیجن اور نہ فوڈ یا نیوٹرینٹ ہمارے کارڈیک مسل کے جو خلیے ہیں یا سیل ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اپنا کام جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، اور ان کی اس ٹیشو کی اور اس ریجن میں جو سیل ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب ہم آتے ہیں سمٹم ہارٹ اٹیک کے کیا ہیں، یا ہمارے ہارٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تب کون سے علامات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سمٹم ہے وہ ہے چیسٹ پین، یا جس کو ہم انجائنا پیکٹورس بھی کہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ آف آور چیسٹ، ہمارے سینے کے جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں درد پیدا ہوتا ہے جس سائڈ پہ ہمارا دل موجود ہے۔ پین اور ڈسکمفرٹ، شدید پین ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ پین ان لیفٹ آرم، پھر وہ پین شروع میں ہمارے چیسٹ میں تھا جس کو ہم انجائنا کہتے تھے، پھر وہ ہمارے لیفٹ آرم میں آ جاتا ہے، پھر ہمارے لیفٹ شولڈر میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شارٹنیس آف بریتھ بھی ہوتی ہے، بندے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا موٹا بھی نہیں تھا، پھر اس کو بھی ہارٹ اٹیک کیوں ہوا۔ 5% جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ کورونری آرٹری میں نیچرلی ایک کنٹرکشن ہوتی ہے، اس کو ہم کورونری اسپیزم کہتے ہیں۔ جب کورونری آرٹری میں
کنٹرکشن ہوتی ہے اس وقت بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن 100% میں سے یہ صرف 5% ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے جو اتنے فیٹی نہیں ہوتے ہیں، جو فیٹ نہیں ہوتے ہیں، تھن ہوتے ہیں، جو تھن ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر یہ کورونری اسپیزم یا ہمارا جو کورونری آرٹری ہے اس میں کنٹرکشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں رسک فیکٹر، کن وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو سب سے پہلے ایج، مین جن کی عمر 45 سے ابو ہوتا ہے یا وومن جن کی ایج 55 سے اوپر ہوتی ہے ان میں ہارٹ اٹیک کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ٹوبیکو، جب ہم سگریٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ٹوبیکو ہے جس کو ہم تمباکو بھی کہتے ہیں، اس کی زیادہ کنزمپشن جب ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے۔ ہائپر ٹینشن، ہائپر ٹینشن مین ہائی بلڈ پریشر، جب ایک بندے کا بلڈ پریشر زیادہ مدت کے لیے ہائی رہتا ہے تو وہ بھی ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول، جب ہمارے بلڈ میں کولیسٹرول یا ہمارے کورونری آرٹری میں کولیسٹرول کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ ڈائبٹیس، جس کو ہم ڈائبٹیس میلیٹس یا شوگر کی جو بیماری ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک بندے کے بلڈ میں جب شوگر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے نارمل سے اس کو ہم ڈائبٹیس میلیٹس کہتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اسٹریس، ایک بندہ جب زیادہ اسٹریس لیتا ہے تو اس وقت بھی یہ ہارٹ اٹیک جو ہے اس کی چانسز زیادہ ہوتی ہے۔ فیملی ہسٹری، ایک بندے کے فیملی میں کوئی مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے وہ ہسٹری ہے یا تاریخ ہے پہلے سے چل کے آ رہی ہے تو ان لوگوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ سو دس واز اباؤٹ ہارٹ اٹیک. Thanks for watching this video.